زبیر صاحب سے بھی پوچھ لیں. زبیر صاحب آپ کو پہلے تو سٹیٹمنٹ ہی سنوا دوں. عارف علوی صاحب نے معیشت کے اوپر کہا وہ دکھا دیں. جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، معیشت بڑی تیزی سے زوال پذیر تھی. لوگ کہتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرو، مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر کورونا نہیں ہوتا تو آپ کی پالیسیز اس وقت تو بالکل چار چاند اور بھی لگا چکی ہوتی ہیں. اس کو زر مبادلہ کے ذخائر 6-7 ارب سے بڑھ کر 12.5 ارب آپ کے ہو گئے. محصولات آپ نے 3.5% بڑھائے ہیں. موڈیز کی ریٹنگ یہ بتاتی ہے کہ باہر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے اسٹیبل سچویشن. پاکستان کی اپنی سٹاک ایکسچینج اس نے 40,000 کا مارک کا کراس کیا. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یور پالیسیز آر ورکنگ. دوسرا بھی سنوا دیں تمام اداروں والا. سارے ادارے، افواج پاکستان، جوڈیشری آف پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا میڈیا ایک پیج پر ہیں. کہاں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں قانونی، معاشی، معاشرتی انصاف ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب کل ہم شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جملے کے اندر کہا کہ آگے بھی ساتھ ہے فوج، پیچھے بھی ساتھ ہے فوج، دائیں بھی فوج، بائیں بھی فوج. تو صدر عارف علوی صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ وہ سب ادارے ساتھ ہیں، ٹینشن کی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے یہ تو اسٹارٹ کی اگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو اس سے ایک آپ کی اپنی ویکنس ظاہر ہوتی ہے. کیوں ہم بیچ میں گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں اور یہ بتانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے. یہ آئی تھنک اٹ از پور آن دا پارٹ آف دا پریزیڈنٹ ایٹ لیسٹ ٹو ریفر ٹو دس. ایون پرائم منسٹر یا کسی منسٹر کو فوج اگر ہم کہتے ہیں تو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ، وہ پارٹی کا وہ نہیں ہے ادارہ کہ آپ یہ کہیں کہ وہ اپنی پوزیشن ان کی جو بھی ہوتی ہے اور وہ اس کا ریفلیکشن کا طریقہ کار بھی جو ہوتا ہے وہ ایک طے شدہ کسی ملک میں اگر آپ یہ کہیں گے صدر مملکت کہے گا تو وہ فوج ہی کو متنازع بنانے کی کوشش ہوگی. دوسری بات یہ کہ میں ایک تو اعداد و شمار تو دور کی بات ہے، 3 چیزیں جو شاید آپ نے بھی جس کا ذکر کیا تھا ڈیفائن کرتے ہیں اکنامک ایشوز کو کہ آپ کی اکانومی اچھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اور چاند لگ جاتا ہے، مطلب غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، یہ 3 ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی. اور پچھلے 2 سال غربت میں جتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی 2 سال میں، اور یہ کووڈ سے پہلے کا ٹرینڈ تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے پاور جو مہنگائی ہے وہ 17.8% میں فوڈ انفلیشن ہے میں، اور 15.1% ہے اربن ایریا. 3% سے کم کی فوڈ انفلیشن 2018 میں. اب 4 چاند لگانے کی بات کر. اور اسی طرح سے جو بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ انپریسیڈنٹڈ لیس دین 6% سے کلوز ٹو 9% پہنچ گئی ہے. اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور چاند لگ جاتے. اور دوسرا میں صدر صاحب کو یہ بتا دوں کہ آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ نے کہا اسٹاک ایکسچینج 40,000، آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ نے لی کہاں تھی. آپ نے 44,000 پر لکھی اور آج 40,000، تو 2 سال کے بعد وہ مائنس میں ہے. 2 سال اگر آپ مثال کے طور پر پی ایم ایل این کا پیریڈ دیکھتے تو 19,000 سے پہلے سال سے 30,000 پہنچی. دیٹ از واٹ از اچیومنٹ. یہ اچیومنٹ ہے کہ مائنس پر آپ کہہ رہے ہیں. اور خدا کے لیے پوری ٹیم کو سمجھائیں کہ قرضوں پر شرمندگی ہونی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں ایک اور دفعہ ندیم بفور ملکہ یہ کہیں گی میرا خیال ہے کہ 5,000 ہم نے واپس بھی کی، بالکل آپ نے کیے ہیں. آپ نے 30,000 پر آپ نے لیا تھا، اس وقت 43,000 ہے. 18,000 آپ نے قرضے لیے، 5,000 آپ نے مائنس کیے، اب وہ 43,000. اس طرح سے اس کو ریڈ کرتے ملکہ